ہوگا کہ رب ذوالجلال نے اپنے گھر کی حفاظت جب انسانوں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت میں یہ کہا جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا تھا، انہوں نے کہا ہم اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم رب ذوالجلال اتنا غیور ہے کہ انسانوں تم جاؤ جہاں جانا ہے تمہیں، کعبہ میرا گھر ہے، حفاظت کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ رب نے پرندوں کو حکم دیا، ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں 3 کنکریوں کو فٹ کیا، اور سن لو 2 پر تمہارے طیاروں میں ہیں، 2 پر ابرہہ کے لشکر کو مٹانے والے پرندوں کے پاس بھی تھے۔ تیرے طیارے میں اگر پہیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ ان پرندوں کو بھی اللہ نے 2 پیر عطا فرمائے تھے، جس وقت میں وہ وہاں سے لے کے چلے ہیں، اگر تو انہیں بم کہہ سکتا ہے، تو انہیں میزائل کہہ سکتا ہے، پھر پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پیروں میں ابابیلوں کے لشکر کے جو کنکریاں تھی، ہم 1500 سال کے بعد انہیں کیوں بم نہ کہیں، انہیں کیوں گولے نہ کہیں، انہیں کیوں بندوق کی گولیاں نہ کہیں، جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو ایسا رون ڈالا جیسے جانور کے پیٹ میں کچا چارہ ہوا کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو جس وقت میں لوگوں نے کعبۃ اللہ سے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھئیہ ہمارے بس کی نہیں ہے طاقتور کا مقابلہ کرنا، آج بیڑے ہیں اس دن ہاتھی تھے، آج بم ہیں اس دن کنکریاں تھی مقابلے پر، تو جانتے ہو کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ لشکر فیل کے اوپر آئے، انہوں نے اپنے پنجوں کو کھولا، کنکریاں گری، چونچ کھولی، کنکریاں گری۔ قرآن کریم نے کہا رگڑ دیا، انہیں اس طرح کر دیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور کو جب آدمی ذبح کرتا ہے، اس کے پیٹ سے اس کا ملبے کا ٹینک نکلتا ہے، پھر اسے دیکھو کاٹو اور اس کے اندر سے جو نکلتا ہے چارہ، فرمایا ایسا جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس طرح کا کر دیا تھا ان کو۔